السلام علیکم ڈے ٹریڈر، سب کیسے؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور اچھے سے پروفٹ بناتے ہوں گے۔ چلتے ہیں گولڈ کی ویکلی انالیسس کی طرف۔ اس سے پہلے ہم فنڈامنٹل پہ جاتے ہیں۔ تو فنڈامنٹل جو ہے ہمارے پاس منڈے والے دن ہمارے پاس یہ نیوز ہیں جس میں ایک فائنینشیل مینوفیکچرنگ پی ایم آئی نمبرز ہیں جو کہ لو امپیکٹ نیوز ہوں گی، اور اس کے پاس آئی ایس ایم مینوفیکچرنگ نمبرز ہیں جو ہائی امپیکٹ ہیں، تھوڑی سی مارکیٹ کو موو اس میں آ سکتی ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں ٹیوزڈے والے دن۔ ٹیوزڈے والے دن 8:30 بجے نیوز ہے جوٹا جاب اوپننگ، یہ اچھی خاصی موو مارکیٹ کے اندر دیتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا اس کے بارے میں۔ تو اس میں ایک اچھی خاصی وولٹیلٹی آ سکتی ہے۔ نیکسٹ بدھ والے دن نیوزز ہیں نان فنڈ امپلائمنٹ چینج، یہ بھی ہائی امپیکٹ نیوز ہے، اچھا خاصا اس میں ٹریڈ اس میں آئے گا، وولیٹیلٹی آئے گی مارکیٹ کے اندر۔ نیکسٹ ٹریڈ بیلنس لو امپیکٹ ہے، ایف ایم سی ممبرشپ لو امپیکٹ ہے، اس کے بعد فائنینشیل سروسز ایس ایم ای پی ایم ای نمبرس لو امپیکٹ نیوزز ہیں۔ لیکن جو ہائی امپیکٹ نیوز رہے گی وہ نان فارم امپلائمنٹ چینج کی رہے گی بدھ والے دن کے اندر۔ اس کے بعد جمعرات والے دن ان امپلائمنٹ کلیمز، یہ بھی ہائی امپیکٹ نیوز ہے، لیکن اتنی اچھی وولٹیلٹی نہیں آئے گی جتنی کہ بدھ والے دن اے ڈی پی نمبرز کی آئے گی۔ نیکسٹ جمعے والے دن ان امپلائمنٹ ریٹ ہیں، ایوریج آرلی ارننگز ہیں، نان فارم امپلائمنٹ چینج ہے، ان امپلائمنٹ ریٹ ہے۔ یہ چاروں نیوزز بہت ہائی امپیکٹ نیوزز ہیں۔ جمعے والے دن بہت اچھی موو آ سکتی ہے مارکیٹ کے اندر۔ تو یہ تھے فنڈامنٹلز۔ چلتے ہیں گولڈ کے چارٹ کے اوپر۔ ڈیلی کے چارٹ کے اویلیبل ہے، یہ ایک لیول میں نے مارک کیا ہوا ہے، 2787 کا۔ اگر یہ بریک ڈاؤن نیچے ہو جاتا ہے دین مارکیٹ جو ہے نا وہ بیرش سائڈ کنورٹ ہو جا سکتی ہے، لیکن پہلی سپورٹ ہمارے پاس رہے گی 63 کی سپورٹ رہے گی ہمارے پاس فرسٹ۔ تو اگر مارکیٹ جو ہے نا منڈے والے دن یہاں سے ڈاؤن آتی ہے، نیچے کلوزنگ دے دیتی ہے H1 کی کینڈل یا H4 کی کینڈل، دین ہم اس کے ریٹیسٹ پہ سیل کریں گے، اور فرسٹ بھی ہمارے پاس رہے گا 63 کا۔ H4 کے چارٹ کے اوپر چلتے ہیں۔ H4 کے چارٹ کے اندر ایوننگ سٹار بننے کے کمپلیٹ تھا، لیکن یہ ایک سپورٹ چھوٹی سی بنی ہوئی ہے H4 کے چارٹ کے اندر میں بات کر رہا ہوں، یہ میں ریموو کر رہا ہوں ڈیلی کے چارٹ کے اندر۔ آپ اس کو بیک جا کے اس کی اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے نا یہ ایک اچھی سپورٹ اس نے بنائی ہوئی ہے اس کے اندر نا H4 کے اندر، تو اسی سپورٹ کے اوپر ہی مارکیٹ نے کلوزنگ دی ہے۔ اگر یہ سپورٹ ڈاؤن نیچے کلوز ہو سکتی ہے، ہو جائے گی، اگر تو یہ نیچے کلوز ہو جائے گی تو پھر ہمارے H4 کے اکارڈنگ لیں گے یا ہم اس کا ویٹ کریں گے 2803 کا ایریا کا ویٹ کریں گے، یہاں سے ہمیں مارکیٹ ملتی ہے تو ہم ایک چھوٹی سی سیل ٹرائی کر سکتے ہیں۔ اس کا بھی فرسٹ بھی ہمارے پاس رہے گا 66 کا، 66 سے ہم اس کو بلی سائڈ ٹرائی کر سکتے ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ چینل کو اس نے ٹیسٹ کر لیا ہوا ہے،
تو ہم اس پہ یہاں پہ آگے کنفرمیشن دیکھیں گے. اگر بلش سائڈ کنورٹ ہوتی ہے مارکیٹ کو, یہاں پہ بلش کینڈلس پیٹرن بنتا ہے تو تب ہم اس کو بائی میں لے سکتے ہیں. پھر ہمارا فرسٹ بھی ہمارے پاس رہے گا 28 کا, اور اس کے بعد اس کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے. دین ہم اس کے ریٹیسٹ پہ مزید کنٹینیو کریں گے بائی سائڈ. کہ ہم فردر لیول جو ہے نا وہ اگر اس کا بریک آؤٹ ہوتا ہے, جو کہ مجھے پاسبل نہیں لگ رہا, اگر بریک آؤٹ ہوتا بھی ہے دین ہم آگے کے لیولز میں آپ کو پھر بعد میں اپڈیٹ کر دوں گا. لیکن کرنٹلی ہم اس کو ابھی بلش سائڈ نہیں دیکھ سکتے, اس کو ہم بیریش سائڈ ہی دیکھیں گے. کیونکہ دیکھیں پریویس آل ٹائم ہائی اس کا بریک ہو چکا ہوا ہے, پریویس آل ٹائم ہائی اس کا بریک ہو چکا ہوا ہے. اب ہر بندے کو یہ معلوم ہے کہ اگر پریویس ہائی بریک ہو چکا ہے دین یہ مارکیٹ اسٹل بلش رہے گی, اور ہر بندے کی ٹرائی یہی ہوگی یہاں سے ہم بائی لیں, یہاں سے ہم بائی لیں, یہاں سے ہم بائی لیں. تو مارکیٹ بائی سائڈ جا بھی سکتے تھوڑی سی بائرس کو ٹریپ کرنے کے لیے. لیکن دیکھیں نا, جب ہر بندے کا مائنڈ سیٹ یہ ہوگا کہ مارکیٹ بائی جا رہی ہے, اب پریویس آل ٹائم ہائی بریک ہو چکا ہے, دین اب مارکیٹ اس کے ریٹیسٹ کے بعد بائی ہی جائے گی, تو ڈیفینیٹلی ہر بندہ بائی کرے گا. تو مارکیٹ ان کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے سیل سائڈ آ سکتی ہے. تو ہم جو ہے نا وہ جو سب سوچتے ہیں ہم اس طرح نہیں سوچیں گے, ہم اس کو ابھی بھی سیل سائڈ کنسیڈر کر کے رہیں گے تب تک یہ 2820 سے اوپر کلوزنگ اس کی نہیں آتی, 2823 کے 25 کے اوپر کلوزنگ نہیں آتی. ہم اس کو اسٹل بیرش ہی کاؤنٹ کریں گے. فرسٹ ہم یہاں سے اٹیمپٹ کریں گے 2804 کے ایریے سے, 2803 سے 4 کے ایریے سے. تو اسٹاپ لاس ہم لے کے چلیں گے یہ والا 2810 کا اسٹاپ لاس لے کے چلیں گے, 60-70 پپس کا اسٹاپ لاس ہے. تو یہاں سے ہم جو ہے نا وہ ایک سیل سائڈ موو پکڑ سکتے ہیں. لیکن اگر یہ سیل ہٹ ہوتا ہے دین یہ مارکیٹ کا فرسٹ ٹی پی ہمارے پاس رہے گا 2823 کا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے نا بلش سائڈ بائی سائڈ ابھی نہیں بیٹھیں گے تب تک جب تک 2803 سے اوپر کلوزنگ نہیں آ جاتی, تب تک ہم اس پہ بائی سائڈ نہیں بیٹھ سکتے. تو میرا ماننا یہی کہ آپ یہاں سے جو ابھی مارکیٹ کلوز ہوئی ہے 97 سے لے کے 23 تک کا 28-23 تک کا ایریا جو ہے نا ہم اس پہ سیل فائنڈ کرتے رہیں گے چھوٹے چھوٹے اسٹاپ لاس کے ساتھ. اور انشاءاللہ ہمیں جو ہے نا وہ ایک اچھی سیل یہاں سے 28-3-4-5 کے ایریا سے ہمیں ایک اچھی سی سیل مل سکتی ہے. تو ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ مارکیٹ کو سیل سائڈ ہی دیکھیں گے. تو اگر میرے جو ہے نا وہ اس چینل کو میں کرتا ہوں ریموو, چلیں ہم پریویس چینل پہ آتے ہیں. تو اس چینل کے اکارڈنگ مارکیٹ جو ہے نا وہ اپنا ہائی چینل کا اپر لیول ٹیسٹ کر رہی ہوئی ہے. تو ابھی جو ہے نا ہم سیل لے سکتے ہیں جو کہ فرسٹ بھی ہمارے پاس رہے گا اس کا 2737. اینڈ دین جو ہے نا اگر 2737 کے نیچے سے کلوزنگ دے دیتی ہے دین ہم اس کا نیکسٹ سینیریو لے کے چلیں گے 2660 کا ایریا, 2660 کا ایریا. تو ابھی میں اس کو سیل سائڈ ہی کنسیڈر کر رہا ہوں. لائک یہاں سے ہم چل لیں گے, دین فرسٹ بھی یہ اس کے نیچے کلوزنگ آتی ہے, دین اس کے ریٹیسٹ پہ پھر فردر ہم بائی سیل لیں گے اور یہاں تک لے کے چلیں گے. ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. ہم نے بائی تب لینی ہے جب یہاں سے مارکیٹ اپ سائڈ جاتی ہے اور اس کے اوپر کلوزنگ دے دیتی ہے. ابھی یہاں سے تو بائی نہیں جائے گی کیونکہ یہاں سے تو ہر بندہ بائی ہی لے گا, تو یہاں سے بائی نہیں جائے گی. مارکیٹ ذرا نیچے آئے گی, اس طرح مارکیٹ نیچے آئے گی. اور آئی ہوپ کہ اس سپورٹ کو ٹیسٹ کر کے اگر مارکیٹ اوپر نکل جاتی ہے تو ہم یہاں سے بائی ٹرائی کر سکتے ہیں. لیول ہمارے پاس رہے گا 2765. 2765 سے 66 کے بیچ ہم یہاں سے بائی لے سکتے ہیں, جو کہ ہمارا فرسٹ ٹی پی رہے گا 23 کا 25 کا 2825 کا. اگر اوپر کلوزنگ آ جاتی ہے H1 یا H4 کے اندر تو ری ٹیسٹ پہ ہم مزید بائی کنٹینیو کریں گے. پھر ہم جو ہے نا اس کو بائی کو
اپ سائڈ لے کے جائیں گے مزید. کلیئر ہے. یہ ایک اچھا زون ہے بائنگ کا. اگر مارکیٹ نے بلش ہونا ہے تو ہم یہاں سے بائی لیں گے. کلیئر ہے. اس سے پہلے ہم بائی نہیں لیں گے. اس سے پہلے ہم بائی نہیں لیں گے. یہ بائی لیں گے. اسٹاپ لاس ہم لے کے چلیں گے یہ والا 57 کا. 57 کا ہم اسٹاپ لاس لے کے چلیں گے. ہوپ سو کہ اگر مارکیٹ نے بلی سائڈ جانا ہوا تو یہ 2765-66 سے ہم بائی ٹرائی کر کے 60-70 پپس کا ایسل لگا کے ہم اس کو بائی کنسیڈر کر سکتے ہیں. اور فرسٹ بھی ہمارا پاس رہے گا 2825 کا. دین اگر اوپر کلوزنگ آ جاتی ہے H1H40 میں تو ہم پھر 2825 کے ریٹیسٹ پہ ہم بائی لیں گے. اور اوپر والے لیول میں پھر آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا. تو یہ دونوں ایکسپیکٹڈ موو میں نے آپ کو بتا دی ہیں. لیکن ہمیں اس ٹائم پہ جو مارکیٹ ہوئی یہاں سے ہم نے بائی نہیں لینی. میں بھی مارکیٹ بائی سائڈ جائے لیکن ہم نے بائی نہیں لینی. کیونکہ اگر ہم یہاں پہ بائی میں اسٹک ہو گئے تو دین ہم جو ہے نا وہ پھر اسٹک ہی رہیں گے. ایک اچھے مطلب یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے ہمارے پاس نا. اگر تو یہ 2666 سے نیچے کلوزنگ آ جاتی ہے دین ہم اس کو بیرش کنسیڈر ہی کریں گے. تو یہاں تک ہم فرسٹ آف آل یہاں تک ہم ایک سیل لے کے چل سکتے ہیں 2765 تک کے اوپر تک ہم اس کو سیل لے کے چل سکتے ہیں. فرسٹ ہمارا ٹپ یہ رہے گا. دین یہیں سے ہم سیل اگر لیتے ہیں نا 2804-5 سے یہاں سے سیل لیتے ہیں تو ہمارا فرسٹ ٹپ 65 کا رہے گا. دین سیکنڈ ٹپ ہم لے کے چلیں گے 40 کا 41 کا. چلیں 40 کا ہی لے لیں. دین نیکسٹ ٹپ ہم 40 کا لے کے چلیں گے. اور پھر تھرڈ ٹپ ہم 60 کا 2660 کا لے کے چلیں گے. تو ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. ایک نظر بی ٹی سی پہ بھی ڈالتے ہیں. پچھلے ویک بی ٹی سی پہ نہیں کیا. نہیں جی بی ٹی سی کی میں نے آپ کو یہ چینل ڈرا کر کے دیا تھا. دیکھیں مارکیٹ نے وہی موو دی ہے. اب اس نے بی ٹی سی نے یہ چینل بریک کر دیا ہوا ہے. تو ہم جو ہے نا وہ نیکسٹ موو یہ ایکسپیکٹ کر چل سکتے ہیں کہ ریٹیسٹ بھی تھوڑا سا کر چکی ہے مارکیٹ. تو ہم اس کو ابھی سیل سائڈ ہی کنسیڈر کریں گے. اس پہ بائی نہیں لینی ابھی آپ نے. ابھی آپ نے یہاں سے بائی نہیں لینی. یہ مارکیٹ کا ہم جو ہے نا فرسٹ ٹپ ہی مارکیٹ اب یہاں سے مجھے لگتا ہے کہ بیرش سائڈ ہی کنورٹ رہے گی. تو کیونکہ یہ ایک اچھا اس کا چینل تھا جو کہ بریک اس نے کر دیا ہوا ہے. اور اس کا ریٹیسٹ بھی آلموسٹ کر چکی ہے مارکیٹ. تو ابھی یہ آرڈر بلاک ٹیسٹڈ تھا. یہ بریک آئی تھنک ہو جائے گا نیچے. اگر مارکیٹ 96,500 سے نیچے کلوزنگ آ جاتی ہے 96,500 سے کلوزنگ آ جاتی ہے نیکسٹ ٹپ ہمارے پاس رہے گا 92,400. دین 89,300 200 کر لیں 89,200 کا. تو ابھی میرے کہنے کا یہ ہے کہ مارکیٹ یہیں سے ڈاؤن آ رہی ہے تو یہاں سے ہم ایک سیل انٹری لے سکتے ہیں. کیونکہ یہ تو ہمارے ساتھ مس ہو چکی ہے نا 98,400 سے ہم اس کو سیل میں لے سکتے ہیں. اور فرسٹ بھی ہمارے پاس یہ رہے گا. اور دین ہم اس کو پلیز کنٹینیو کر سکتے چل سکتے ہیں یہاں تک کے لیے. تو ابھی میں آپ کو شارٹ ٹولز کے اندر ڈرا کر کے دکھا سکتا ہوں. ہم لیں گے یہاں سے سیل. اسٹاپ لاس ہمارا ہوگا یہ. اور
ٹی پی ہم لے کے چلیں گے اس کا، یہ ٹی پی رہے گا ہمارے پاس، کلیئر ہے۔ فرسٹ ٹی پی ہم پھر بھی اس کے اندر ایک جو ایف وی جی ہے، یہاں سے ہم ایک فرسٹ ٹی پی ہم یہاں سے لے لیں گے، ایک یہ فرسٹ ٹی پی ہمارے پاس رہے گا، دین یہ ہے دو ٹی پی ہم لے کے چل سکتے ہیں اس کے اندر، تو یہ آپ کو ایک اچھا یہاں پہ سیل پوائنٹ مل سکتا ہے۔ اس کے بعد تھوڑی ریٹریسمنٹ ہوگی، پھر مزید مارکیٹ سیل میں آئے گی۔ بیٹس کے اندر یہ تھا، اب چلتے ہیں آئل کے اندر۔ یو ایس آئل نے اپنی سپورٹ سے بلش مومنٹم دیا ہے، تو ابھی اس کو ہم بلش ہی کنسیڈر کریں گے۔ ویڈیو لیٹ بنانے کا مقصد یہی تھا کہ میری تھوڑی سی طبیعت اپسیٹ تھی، جس وجہ سے میں نے اس کو ڈیلے کیا۔ یہ ایک سپورٹ زون مارکیٹ کا تھا، ابھی مارکیٹ اسی سپورٹ زون کے اندر ہی ہے، اب ہم اس پہ تھوڑا سا ویٹ کر سکتے ہیں مارکیٹ کا۔ اگر مارکیٹ اس زون کے مطلب 74.5 سے اوپر کلوزنگ دیتی ہے تو ہم اس کو بلش کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ تو فرسٹ 81 کا لے کے ہم چلیں گے، تو اگر تو مارکیٹ اس کے اوپر کلوزنگ دیتی ہے تو ہم اس کے ریٹیسٹ پہ بائی کر کے فرسٹ پہ ہم یہ لے کے چلیں گے، کلیئر ہے۔ لیکن اگر مارکیٹ اس کو کراس کر کے بریک آؤٹ نہیں دے سکتی، دین ہم اس پہ سیل کریں گے، اور فرسٹ پہ ہم پھر لے کے چلیں گے یہ والا 66 کا۔ تو یہ دو موو ہے گولڈ کے اندر، تو یہ اپنے لیول جو ہے نا وہ یاد رکھنا ہے، 74.5 سے لے کے 73.3 کا ایریا، یہ اچھا سپورٹ ہے۔ نیچے کلوزنگ آتی ہے دین ہم اس کو سیل لے کے چلیں گے 66 تک، اگر اوپر کلوزنگ ہوتی ہے تو 81 تک ہم اس کو بائی میں لے کے چل سکتے ہیں آئل کے اندر۔ ہوپس ہو کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی، کیونکہ کوئی فردر کوئریز آپ کے اندر ہیں تو آپ گروپ کے اندر پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ کے اندر پوچھ سکتے ہیں، آپ کو آن دی سپورٹ رپلائی مل جاتا ہے اور فل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو گائڈ کر دیا جاتا ہے۔ تو ابھی نیکسٹ ویک جو ایک اچھی فنڈامنٹل نیوزز ہیں وہ بہت ہائی امپیکٹ ہے، ہر دن کے اندر ہی نیوز آ رہی ہے، فنڈامنٹلی بہت موو اس کے اندر آ سکتی ہے نیکسٹ ویک کے اندر، تو آپ بہت ہی کانشیس ہو کے اور لور اس کے ساتھ فنڈامنٹل ٹائم پہ آ کے آپ نیوزز ٹائم پہ آ کے آپ ٹریڈ کریں، تو ہائی امپیکٹ نیوزز رہیں گی آپ کے پاس۔ اس کے بعد ٹیکنیکلی تو آپ کو شیئرنگ کر دی ہوئی ہے سب چارٹس کے اندر، تو ہوپس ہو کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ باقی کچھ بھی کوئریز ہوں گی آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔